نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے حقوق میں مکمل مساوات عدل قائم رکھتے تھے، کسی قسم کا کوئی فرق روا نہیں رکھتے تھے۔ رہا معاملہ محبت کا تو اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، جس کا مجھے اختیار تھا اس کی تقسیم تو میں نے برابر کر دی، لیکن جو بات میرے بس میں نہیں اس پر مجھے ملامت نہ کرنا۔ آپ کے ان الفاظ کا مطلب یہ تھا کہ معاملات اور معاشرت اختیاری چیزیں ہیں اور محبت اور طبیعت کا میلان اختیاری نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازدواجی تعلقات حسن معاشرت، حسن اخلاق کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں سے ٹیک لگا لیتے تھے، اسی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے۔ ایسا بھی ہوتا کہ وہ ایام ماہواری سے ہوتی لیکن آپ ان کی طرف التفات فرماتے۔ یہ سب باتیں آپ کے ازواج مطہرات کے ساتھ حسن سلوک، لطف و کرم کا نتیجہ تھی۔ جب آپ سفر کا ارادہ کرتے تو ازواج مطہرات کے درمیان قرہ ڈالتے، جس کا نام نکل آتا وہی ساتھ جاتی۔ جامعہ ترمذی میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر یعنی سلوک کرنے والا ہوں۔ اب تمام ازواج مطہرات کے گھروں میں تشریف لے جاتے، ان کے پاس بیٹھتے، ان کے حالات معلوم کرتے، جب رات ہو جاتی تو وہاں تشریف لے جاتے جہاں باری ہوتی۔ عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، میرے بھانجے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم ازواج مطہرات کو ایک دوسرے پہ فضیلت نہیں دیتے تھے، یعنی ہمارے پاس وقت گزارنے میں، اور بہت کم ایسا ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف نہ لائیں اور ہمارے قریب ہو کر نہ بیٹھیں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بیوی کے پاس پہنچتے جس کی اس دن باری ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ازواجی تعلقات قائم کرتے۔ جب سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور ہو گئیں، ان کو اندیشہ ہوا کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو چھوڑ نہ دیں، تو انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو منظور کر لیا۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ کوئی عورت کسی عذر کی وجہ سے اپنی باری اپنی سوتن کو ہبہ کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے خاوند کی رضامندی ضروری ہے، کیونکہ خاوند کا جس طرح دوسری بیوی پر حق ہے اسی طرح اس ہبہ کرنے والی بیوی پر بھی حق ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیالے کو جس جگہ منہ لگاتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیالہ لے کر وہیں سے اپنے لب مبارک لگا کر پانی پیتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہڈی پر سے گوشت کھاتی اور آپ گوشت والی وہ ہڈی لے کر وہاں منہ لگاتے جہاں سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کا پاک صاف رہنا پسند فرماتے، آپ ان سے نرم لہجے میں گفتگو کرتے، کوئی بات ناگوار گزرتی تو صرف اتنا کرتے کہ التفات میں کمی کر دیتے۔ آپ گھر میں تشریف لاتے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ میمونہ کے گھر بیمار ہوئے تو آپ نے اپنی بیویوں سے اس بات کی اجازت چاہی کہ وہ آپ کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رہنے دیں۔ سب نے خوشی سے اجازت دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسا کرنے سے یہ بات بخوبی سمجھ میں آتی ہے کہ آپ اپنی بیویوں کے درمیان کس قدر انصاف فرماتے تھے۔ دوسرا یہ کہ شوہر اپنی بیوی کی بیماری والے دن دوسری بیوی کے ہاں جانا چاہے تو اس کی اجازت حاصل کرے۔ تیسرا یہ کہ بیوی بھی ان حالات میں شوہر کی رعایت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں کو بیویوں کے حقوق کے معاملے میں جو نصیحت فرمائی ہے وہ نصیحت کتب احادیث میں اس طرح آئی ہے کہ عورتوں سے اچھا برتاؤ کرو، کیونکہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، لہٰذا تم اسے بالکل سیدھا نہ کرنا چاہو، اگر اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ بیٹھو گے، اور اس کا توڑنا جو ہے وہ طلاق دینا ہے، اور اگر اسے اس کے حال پر رہنے دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ اس لیے میں تمہیں ان کے حق میں اچھے برتاؤ کی نصیحت کرتا ہوں، اس نصیحت کو قبول کرو۔ اسی طرح شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو پردے کی تلقین کرے اور سختی کے ساتھ اس پہ عمل بھی کرائے، کیونکہ بے پردگی بہت سی برائیوں کا پیش خیمہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اس کا حکم دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن،
اے نبی، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، مسلمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر چادریں لٹکا لیا کریں۔ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے جس قدر اہتمام کے ساتھ پردہ کیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ جنگ جمل کا مشہور واقعہ ہے کہ سیدہ عائشہ کے حقیقی بھائی ان کے پاس اس وقت آئے جبکہ جنگ کا نکارہ بڑھ چکا تھا، میدان گرم تھا۔ ان کے بھائی کے ہاتھ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک خط تھا۔ سیدہ عائشہ کے بھائی ان کی اونٹنی کے قریب ہو کر وہ خط ان کو پیش کرنے لگے۔ اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر نقاب تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے بھائی کو پہچان نہ سکی، اور افسوس کے انداز میں بولی کہ آج عام لوگ میرے پاس بغیر اجازت کے آنے کی جرات کرنے لگے ہیں۔ تو ان کے بھائی نے جواب دیا، نقاب اٹھا کر تو دیکھو میں کون ہوں، غیر ہوں یا اپنا۔ اب اس واقعہ سے آپ اندازہ لگائیں کہ امہات المومنین پردے کے معاملے میں کس قدر سخت تھیں۔ جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے نازک موقع پر بھی پردے کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اور پردے کی وجہ سے وہ اپنے سگے بھائی کو بھی نہیں پہچان سکی۔ عورتوں کے چاہیے کہ ان مثالی عورتوں کے کردار پر عمل کریں اور پردے کا اہتمام کریں۔ شوہر کے حق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی کو سجدہ کرے تو بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ سیدنا ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کوئی عورت اس وقت تک اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ یعنی عورت اگر صرف نماز روزے کا اہتمام کرتی رہے گی اور اپنے شوہر کے حقوق ادا نہیں کرے گی تو اس کی نجات نہیں ہوگی۔